السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 16واں سبق ہے۔ چونکہ درمیان میں 2 ہفتوں کا گیپ پڑ چکا ہے، میں سفر میں بھی تھا، بہت سارے بھائیوں کے اہم سوالات پینڈنگ میں تھے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ان میں سے جو اہم سوالات ہیں ان کے آج جواب دے دوں، اور ہمارا جو سفر نامے کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو آج توقف دے کر کل سے کنٹینیو کر لوں۔ تو یہ جو ہمارے پاس میں سوالات آئے ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ مالاوی افریقہ سے ڈاکٹر جاوید ملا صاحب نے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، انشورنس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے روزانہ انشورنس اور ان تمام چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا رہبری فرما کر مشکور فرمائیں۔ ہمارے ڈاکٹر جاوید ملا صاحب، آپ افریقہ میں مالاوی میں رہتے ہیں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں۔ اب دیکھو، اسلامی شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو دارالاسلام کے لیے الگ ہے، دارالحرب کے لیے الگ ہے، اور دارالامان کے لیے الگ ہے۔ اب چونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں مالاوی میں، وہاں پہ کس قسم کا نظام چلتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں جہاں پر میں رہتا ہوں، اس ملک کے بارے میں بھی علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک تو اسے دارالحرب کہتا ہے، دوسرا اسے دارالامان کہتا ہے۔ ان دونوں کنڈیشنز میں انشورنس کا مسئلہ وہ بدل جائے گا۔ رہا دارالاسلام کا معاملہ، تو چونکہ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تقریباً عرب ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس کی وہاں کے علماء نے اجازت دی ہوئی ہے حالات کے مد نظر، اور بعض ممالک تو ایسے ہیں اگر آپ کو وہاں کا سفر کرنا ہے تو بغیر آپ میڈی کلیم کے، میڈی ہیلتھ انشورنس کے، اس ملک میں پیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ اپنے ملک سے جب وہاں کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ویزا اپلیکیشن کے ساتھ میں انشورنس کے تمام ڈاکیومنٹ بھی سبمٹ کرنا پڑتے ہیں، اس کے بعد میں ہی آگے کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو عرب ملکوں میں بعض ممالک کے اندر میڈی کلیم اور ہیلتھ انشورنس، یہ تمام چیزوں کی ان لوگوں نے اجازت بھی دی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو جبری زبردستی آپ سے کرایا بھی جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ ہندوستان کا یا مالاوی کا، اس کے بارے میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 289، اس کے اندر میں نے جب دیکھا تو حضرت نے بڑے تفصیل کے ساتھ میں انشورنس کے مسئلے کو واضح کیا، اور آخر میں جو حضرت نے لکھا ہے، میں بجائے اپنی طرف سے کچھ کہنے کے اسی عبارت کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں بات آ جاوے اور دیگر سننے والے بھی اس سے رہبری حاصل کریں۔ حضرت نے لکھا، دیکھو، ہندوستان کے موجودہ حالات یہ ہے کہ منصوبہ بند فرقہ پرستوں کی طرف سے مسلمانوں کی جان و مال مستقل خطرے میں ہیں، آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں، حکومت کا عملہ کہیں تو مفسدین کی پشت پناہی کرتا ہے اور کہیں پر خاموش تماشائی بن کر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتا ہے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلو تہی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا تاوان حکومت پر عائد ہوتا ہے۔ اگر مظلوم اپنا حق سیدھی راہ سے حاصل نہ کر سکے اور کسی طور پر ظالم کی ایسی چیز اس کے پاس آ جاوے جس سے وہ اپنا حق اصول کر سکے تو یہ جائز ہے، جس کو فقہا ظفر بالحق سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں فقہا کے یہاں یہ متفقہ اصول ہے کہ شدید ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہے، اور یہ صراحت بھی فقہا نے فرمائی ہے کہ اجتماعی اور قومی سطح کی حاجت
یہ بھی ضرورت کے درجے میں ہیں. اس لیے ان تمام حالات اور شریعت کے مزاج اور مذاق اور اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے 1965 میں مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے علماء کی ایک نشست میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. پھر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے دارالعلوم کے مفتیان اور اکابر اساتذہ کے دستخط سے 1990 میں ادارۃ المباحث الفقہ جمعیت علماء ہند کے استفتاء پر اس کے جواز کا فتویٰ صادر کیا، جسے جمعیت علماء ہند نے اپنے مطبوعہ پمفلیٹ کے ذریعے سے پورے ملک میں پہنچانے کی سعی کی. نیز 30 اکتوبر تا 2 نومبر 1992 کو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سیمینار منعقدہ اعظم گڑھ یو پی نے ملک کے 25 ممتاز علماء کے دستخط اور اتفاق سے ان خصوصی حالات میں انشورنس کے جواز کا فیصلہ کیا. ان دستخط کنندگان میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و مفتیان، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کے ذمہ داران و مفتیان کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہند کے متعدد ارباب فتاوی ہے. لہذا بحالت موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جان مال کے انشورنس کی گنجائش ہے، البتہ ان امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اب جو امور انہوں نے لکھے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ان میں پہلی چیز تو یہ لکھی کہ جو حضرات عملاً جان و مال کے خطرات سے دوچار نہ ہوں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں. دوسرا، انشورنس کرانے کے بعد اگر واقعی فساد میں جان و مال کا نقصان ہے تو تب کمپنی کی طرف سے ہونے والی تمام رقوم اس آدمی کے لیے جائز ہوں گی، اور اگر نقصان نہ ہوا ہے لیکن طبعی اسباب کے تحت ایسا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اتنی ہی رقم اس کے لیے حلال ہوں گی جتنی اس نے جمع کی تھی. اضافی رقم کو غربا پر یا رفاہی کاموں میں بلا نیت صدقہ خرچ کر دینا واجب ہوگا. تو ہمارے ڈاکٹر جاوید ملا صاحب، آپ کے سوال کا میں نے تفصیلی یہاں پہ جواب دے دیا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. دوسرا جو سوال ہے وہ بامبے سے میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہے فیصل شریف صاحب. انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ بتا دیجئے تاکہ کبھی ہم کو نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت پڑے تو ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کے نماز جنازہ پڑھا سکیں. بھائی ہمارے فیصل بھائی، اور یہ ہمارے جو فیصل شریف صاحب ہے یہ صرف نام کے شریف نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ پورا گھرانہ ہی شرافت سے تعلق رکھتا ہے. ان کے تمام بھائی بھی ماشاءاللہ دعوت کے لائن سے بڑے بڑے ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں. تمام کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور اللہ تمام گھر کو ان کے قبول فرمائے. ان کے بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو بیرون اور اندرون میں الحمدللہ قربانیاں دے چکے ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے فیصل بھائی کے ایک بڑے بھائی تھے، اللہ کے راستے میں ہی ہندوستان سے باہر ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے. فیصل بھائی ہمارے بہت ہی خاص ہے. تو ہمارے فیصل بھائی، آپ نے جو نماز جنازہ کے تعلق سے پوچھا ہے، دیکھو میں آپ کو ایک دم آسان انداز میں بتاتا ہوں. نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہے، صرف 2 چیزیں. پہلی چیز، نماز جنازہ کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسری چیز ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا، اور کھڑے ہونے کے بعد میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اب اس کے درمیان کی جو دعائیں ہیں، جیسے اس میں ثنا پڑھا جاتا ہے اور درود شریف پڑھا جاتا ہے اور جو دعا کی جاتی ہے، یہ 3 چیزیں اس میں مسنون ہے، یہ سنت ہے. اگر کسی آدمی کو یہ 3 چیزیں نہ آتی ہو اور وہ صرف جنازے کے سامنے اس کے سینے کے مقابلے میں کھڑا ہونا ضروری ہے، کھڑے ہو کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے تو بھی نماز جنازہ مکمل ہوں گی، کیونکہ یہ 2 ہی چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہے. دوسری چیز، اگر آپ یہ دعائیں وغیرہ یاد کر لے تو اور زیادہ بہتر ہے. اس میں ثنا پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلی تکبیر آپ کہیں گے، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلے تو آپ وضو کریں، جنازے کا جہاں پر سینہ ہے اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوں گے اگر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو، اور وہاں کھڑے ہو کر پہلی تکبیر آپ کہیں گے جس میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے.
اللہ اکبر. اور یہ صرف امام کے لیے نہیں بلکہ پیچھے جو کھڑے ہوئے مقتدی ہے ان کے لیے بھی فرض ہے. فرق اتنا ہے کہ امام زور سے کہیں گا اور پیچھے کے مقتدی وہ آہستہ کہیں گے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے. اب آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ ثنا ہے نماز جنازہ کا. اس کے بعد پھر آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور پیچھے کے لوگ بھی کہیں گے لیکن آہستہ، مگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے ملا ہے کہ نماز جنازہ میں جب امام نے دوسرے مرتبہ اللہ اکبر کہا یا تیسری یا چوتھی مرتبہ تو لوگ اپنا سر وہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. یہ کہیں پر بھی کسی سے ثابت نہیں ہے. سر کو حرکت دینا غیر ضروری ہے. اسی طرح سے بعض لوگ اس میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں. صرف آپ کو زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے. اب آپ دونوں درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے دعا کریں گے جو میت کے لیے ہے. اب اس میں بھی 3 دعائیں ہیں. بالغ مرد عورت ہے تو اس کے لیے عام دعا جو ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ نے نابالغ بچہ ہے، لڑکا ہے تو اس کی دعا الگ ہے، نابالغ لڑکی ہے تو اس کی دعا الگ ہے. وہ اگر آپ سیکھ لے تو اور بھی بہتر ہے. اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے اس کے بعد آپ کو جیسے نماز میں سلام پھیرتے ہیں اسی طریقے سے سلام پھیر دینا ہے. تو آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی. لیکن یاد رکھو 2 چیزیں فرض ہے. اگر کچھ نہیں آتا ہے وہ 2 چیزیں بھی آپ نے کر دی تو آپ کی نماز جنازہ ہو جائیں گی. اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ ہمارے مولانا غلام قادر صاحب ہے ساؤتھ افریقہ سے. انہوں نے پوچھا ہے مولانا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پاک کو چھونا یا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ ہمارے مولانا غلام قادر صاحب، میں نے آپ کا جواب جو ہے بہت دیر تک میں تلاش کرتا رہا، مجھے ملا نہیں. لیکن دیکھو قلب جو اندر سے جس بات کا داعیہ پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ جب ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگوں نے احادیث کو بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھا اور بغیر وضو کے نہیں سنا ہے. یہ تو قرآن پاک ہے، چاہے وہ موبائل میں ہو یا فزیکل قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. اگر ہم اس قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں یا چھو رہے ہیں تو جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وضو کے ساتھ میں ہی قرآن پاک کو موبائل میں ہو یا فزیکل میں ہو پڑھے، وہ زیادہ بہتر ہے. اگلا جو سوال ہے وہ ایک ہمارے ایمان والے بھائی ہے، انہوں نے مجادر پالنپور گجرات سے پوچھا ہے. بولے مولانا بعض لوگ پلاٹنگ کرتے ہیں، اس وقت گورنمنٹ کو پورا پلان دکھاتے ہیں جس میں 25 فٹ کا راستہ ہوتا ہے، مگر بعد میں وہ راستہ بیچ دیتے ہیں یا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، جس سے اس سے پیچھے کے جو کھیت والا ہے یا پلاٹنگ والا ہے اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو راستہ نہیں ملتا. تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں رہبری فرمائیے. بھائی ہمارے جو بھی ایمان والے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس آدمی نے بھی پلاٹنگ نکالا ہے اور گورنمنٹ کو جو اس نے پلان دکھایا ہے، جو اینے دکھایا ہے، اور اس کے بعد میں اگر وہ چینجز کر کے بیچ رہا ہے تو وہ بیچنا ہی اس کے لیے شرعن حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے. دوسری چیز، جو ایمان والے بھائی زبردستی اگر وہاں پہ قبضہ کرتے ہیں ان کا وہ قبضہ کرنا بھی ناجائز ہے، اور دوسرے ایمان والے بھائیوں کو تکلیف دینا اور ان کے لیے راستہ روکنا یہ ہمارے شریعت میں سخت منع ہے. اس سے انہوں نے احتیاط کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہمارے شریعت کے اندر تو یہی ہے کہ بھائی آپ حق دبا رہے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ نے ظلم سے باز رہنا چاہیے. تو بس یہی کہوں گا کہ ہمارے جو بھی ایمان والے بھائی ہیں انہوں نے خود دوسرے ایمان والے بھائیوں کے لیے گنجائش پیدا کر کے اپنے دلوں کو بڑا کر کے ان کے لیے راستہ چھوڑنا چاہیے. اور بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر آپ جو بھی سوال کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے ذات سے اگر متعلق ہے تو ہی سوال کیا جائے، دوسروں کے بارے میں نہ پوچھا جائے. ایکچولی ہو یہ رہا ہے ہمارے ہندوستان میں آج کل اکابرین کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے. ہمارے نئے نئے جو ٹڈے ہیں جن کو دین کی 4-5 باتیں معلوم ہو گئی وہ بھی اب اپنے آپ کو اتنا بڑا اکابر، اتنا بڑا کامل سمجھنے لگے ہیں کہ وہ
دوسرے لوگوں کے بارے میں اپنا چھوڑ دیتے ہیں. یا ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ایک صاحب میرے سے سوال کرنے لگے، بولے وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے جنید جمشید کے نماز جنازہ میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ہاتھ فلانی جگہ پہ باندھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ارے بابا تو تیرا دیکھنا، تو تیرا دیکھ، تیری نماز قابل قبول ہے نہیں ہے، تیرا عمل کیسا ہے. وہ جو کر رہے ہیں ان سے ان کا سوال ہوگا، تیرے سے تیرا ہوگا. تو یہاں ہندوستان میں بیٹھا ہے، اپنی سوچ. تو یہ ایسے اکابرین اور کاملین جو ہے نا، ان سے میری ریکویسٹ ہے، سوال آپ اپنی ذات کے بارے میں کرو، آپ کو جو درپیش ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں. فلانے کی نماز کے بارے میں، فلانے کے ہاتھ باندھنے کے بارے میں، فلانے کے بارے میں، فلانے کی بہن بیٹی کے بارے میں، فلانے کے تعلق سے جو سوال آپ سے متعلق ہے وہی سوال پوچھا جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.